بلاول بھٹو کو انڈیا سے آئے ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں، لیکن جس طرح انڈیا میں اور پاکستان میں بحث جاری ہے، اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ٹانکے انڈیا کے کھل گئے ہیں، کچھ ٹانکے ہمارے کھل گئے ہیں۔ تو یہ جو نفرت کی لکیر ہے، یہ کم نہیں ہوئی اس سفر کی وجہ سے، اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اب بلاول بھٹو کے ساتھ جو انڈیا میں جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے آپ کلپ ملاحظہ کر چکے ہیں، جو کچھ جے شنکر نے، ان کے وزیر خارجہ نے وہاں پہ کیا۔ اور یہ جو وزیر خارجہ ہیں یہ پرانے ڈپلومیٹ ہیں، یاد رکھیں 70 کی دہائی میں جس وقت بھٹو صاحب کا دور تھا اس وقت سے یہ سفارتکار ہیں۔ تو اتنے منجھے ہوئے سفارتکار نے جو حرکتیں وہاں پہ کی وہ ایک انڈین مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ 7 وزراء خارجہ تھے اور وہاں پہ صرف بلاول بھٹو کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایک تو جے شنکر صاحب نے کوشش کی کہ انہیں کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا پڑے، کیونکہ اگر وزراء خارجہ کے ساتھ انہیں دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑتا تو پھر ظاہر ہے انہیں سفارتی لحاظ سے بلاول بھٹو کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑتا۔ تو وہ بلاول بھٹو سے ہاتھ ملانے سے پرہیز کرنے کے انہوں نے اس طرح کر کے نمستے کر کے سب کے ساتھ ہی انہوں نے ایک جیسا سلوک کیا۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ فوٹیج میں دیکھیں گے تو بلاول بھٹو کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی کولڈ تھا، اسے ہم ایک وارمنس یا پھر ایک تہذیب یافتہ رویہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وزیر خارجہ 12 سال بعد آپ کے ملک کے اندر آیا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہے اس کے لیے آیا ہے۔ کوئی بائی لیٹرل ظاہر ایشوز تو تھا نہیں، نہ ہی کوئی ٹاک سے، نہ کوئی مذاکرات تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی ایک وسعت قلبی جو ہے انڈیا کے اندر ہونی چاہیے تھی جس کو پاکستان ڈیزرو کرتا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے وہاں پہ جو ایک منفی رویہ رکھا گیا، جو ایک کولڈ شولڈر دیا گیا ہمارے وزیر خارجہ کو، وہ بڑی زیادتی ہے، اور وہ ثابت کر رہی ہے یہ زیادتی کہ انڈین مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مزید خراب ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر وہ پہلے والی بھی جو تھوڑی سی رواداری تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے کہ تکبر اور اس قسم کی ایک نیگیٹیوٹی، اس کا کبھی بھی کسی اسٹیٹ کو فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو انڈیا اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، وہ بڑی تیزی سے امریکہ کے برابر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس رویے نے ثابت کر دیا کہ ہو سکتا ہے وہ اکنامکلی بہت آگے ہو سکتا ہے وہ پولیٹیکلی بہت آگے ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ سفارتکاری میں بہت آگے ہو گئے ہوں، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ مزید چھوٹا ہو گیا، اتنا چھوٹا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ایک گڈ ول جیسچر کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ ساری صورتحال دیکھ کے مجھے بڑا ڈپریشن ہوا، مجھے بڑا برا لگا۔ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کہاں میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، کیونکہ آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں لیکن ہمسائے نہیں بدل سکتے۔ تو جب اتنا قریبی تعلق ہو تو اس تعلق کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کے درمیان دراڑ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو اس قسم کے رویے ہیں اس سے میرے جیسے لوگوں کے دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی ظاہر ہے تھوڑی سی تہذیب تو ہونی چاہیے، تھوڑی سی شائستگی تو ہونی چاہیے، جس کا مظاہرہ انڈیا نہیں کر رہا۔ تو وہاں پہ جو جے شنکر نے کیا، پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی انہوں نے، جس طرح انہوں نے پاکستان کو مخاطب کیا، جس طرح بلاول بھٹو کو مخاطب کیا، وہ بھی میرا خیال آبجیکشنیبل ہے، اور اس پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی مذمت ہونی چاہیے، اور عالمی برادری کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ایک جب آپ کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ کے اندر اتنی کٹسی بھی نہیں ہے کہ آپ کم از کم ان کے ساتھ سیدھے منہ بات کر سکیں۔ Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. تو یہ انڈیا روز ثابت کرتا ہے کہ اگر پاکستان ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے یا پاکستانی ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں تو وہ درست کرتے ہیں، کیونکہ اتنی تنگ نظری جو وہ ٹھیک نہیں۔ لیکن یہاں پہ میں بلاول بھٹو کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیا راج دیپ کو، بڑا زبردست انٹرویو تھا، منہ توڑ جواب تھا، اور دیکھیں راج دیپ کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ کلبھوشن یادیو کے ریلیٹڈ کوئی جواب تھا، نہ بلاول بھٹو نے جب یہ کہا کہ ہم تو وکٹم ہیں دہشت گردی کے، اور میں نے اپنی ماں کھوئی ہے جو پرائم منسٹر 2 مرتبہ پرائم منسٹر ہی ہیں پاکستان کے، تو اس پہ ظاہر راج دیپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ As far as the issue of terrorism, Pakistan wants to deal with terrorism not because India says so or the Indian government said so, but because we want to end this menace. It has caused the largest number of casualties amongst any of the SCO nations present here today. Pakistan has suffered the most casualties. I myself stand here before you today, a victim of terrorism, but India will also have to address our concerns
India would have to explain what Kulbhushan Yadav, not a non-state actor, a state actor, a Navy commander, was doing in Pakistan, carrying out terrorist attacks on Pakistan soil. Does that not come under cross-border terrorism? We all know the incident of Samjhota Express, where we are yet to see justice. The Lahore incident, terror attack that I presented the dossier before the United Nations. याद रखिएगा कि पाकिस्तान ना टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, ना ही पाकिस्तान टेररिज्म परवान चढ़ा रहा है। पाकिस्तान 100% टेररिज्म का विक्टिम है, और ये जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान का, इसके अंदर कोई कसूर नहीं था, ये आलमी ताकतों की मेहरबानी है। तो अगर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1980 की दहाई में पाकिस्तान वेस्टर्न पावर्स की सपोर्ट ना करता, इनकी मदद ना करता, तो रशिया आज गर्म पानियों तक पहुंच गया होता, तो सोवियत यूनियन भी न टूटता, सोवियत यूनियन आगे बढ़ गया होता। इस वक्त तक वेस्ट के बेशुमार मुल्क, यूरोप के बेशुमार मुल्क सोवियत यूनियन निगल चुका होता, अमेरिका बहुत कमज़ोर हो चुका होता उस जंग में, और पाकिस्तान ने कुर्बानी दी उस वक्त भी हमारी कितनी जानें गई। और उसके बाद जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान सबसे बड़ा अलाई था। तो दोनों वक्त जब पाकिस्तान मगरबी ताकतों का अलाई था, तो पाकिस्तान को आज तक उस दोस्ती की कीमत भुगतना पड़ रही है। तो इसमें कसूर किसका है? मेरा ख्याल ये है कि उस अमेरिका का कसूर है जिसने 1980 की दहाई में पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी मुल्क के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर उसी अमेरिका और उसी यूरोपियन इत्तेहादियों ने जिन्होंने 9/11 के बाद पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी मुल्क की तरह डील किया, ये सब उनका कसूर है। और पाकिस्तान अपनी पुरानी दोस्तियां निभाने में ना सिर्फ ज़ख्म उठाता रहा, बल्कि लाशें भी उठाता रहा, और आज हमारी मैशत का भी जो हाल है वो भी पूरी दुनिया के सामने। तो हम अगर दुनिया में इस दहशतगर्दी का कोई विक्टिम हो सकता है, तो वो सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान, जो मुसलसल पिछले 45 साल से अपनी दोस्ती की कीमत अदा कर रहा है। तो मेरा ख्याल है दुनिया को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और इंडिया को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाकी अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का कसूर था, तो ये जो BLA जैसी तहरीकें हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? जो तालिबान, एंटी पाकिस्तान तालिबान थे, उनको किसने सपोर्ट किया था? उनको किसने ट्रेन किया था? वो कौन था जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर काउंसिल खाने बना रखे थे और वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ पर पैसे दिए जाते थे? फिर कुलभूषण यादव जो है वो किसका ऑफिसर था, और वो ईरान के अंदर बैठ के क्या कर रहा था, और वो तालिबान के साथ क्यों राब्ते में था, और उसने जो पाकिस्तान के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ की उसका ज़िम्मेदार कौन था? तो ये सारे वो सवाल हैं जो ज़ाहिर है इंडिया को जिनके जवाब देना पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो ने जाके बहुत अच्छा किया। हमें हर उस फोरम पे जाना चाहिए जहाँ पे कश्मीर का मसला उठाया जा सकता है, जहाँ पे हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो इंडिया गए तो इंडिया के तमाम तर रवैयों के बावजूद वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने कश्मीर की बात की, और उसके बाद पाकिस्तान वापस आके उन्होंने कश्मीर की बात की, और जिस जर्नलिस्ट के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कश्मीर की बात की। जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज़ हैं उन पे तो हमारा मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया। जहाँ तक यूनिलैटरल एक्शन जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करता है, उसका हमने मज़म्मत किया। वहाँ हमने अपना स्टेटमेंट में पॉइंट आउट किया कि ये तो यूनिलैटरली भी जो यूनिलैटरल एक्शन था, एक तरफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स का ख़िलाफ़ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ का ख़िलाफ़ वर्जी है, और SCO के ऑब्जेक्टिव्स के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त किया था। और BJP की तरफ से ना उनका अपर हाउस में और ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। तो मैं ये चीज़ देख के हैरान भी हुआ। और अगर हम इस इवेंट को मिस कर देते तो शायद कश्मीरियों की बात ना हो सकती। तो मेरा ख्याल ये कि हर फोरम पे जाना चाहिए, इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंस हो फिर भी जाना चाहिए, और जिस जगह इंडिया आ रहा हो वहाँ पे हमें ज़रूर जाना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए। और फिर मैं ये कहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क सिर्फ इसी सूरत में तरक्की कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये हो नहीं सकता कि इतने दो न्यूक्लियर पावर्स हो, दोनों हमसाए हों
اور ان ہمسایوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں اور اس کے باوجود دونوں ملک ترقی کر سکیں. غربت اس سائڈ پہ بھی ہے، غربت اس سائڈ پہ بھی ہے، نفرت اس سائڈ پہ بھی ہے، نفرت اس سائڈ پہ بھی ہے، غیر ترقی یافتہ وہ بھی ہیں، غیر ترقی یافتہ ہم بھی ہیں. تو ہم اگر ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈائلاگ کریں، معاملات کو ریزالو کریں، تاکہ ریزولوشن ہوگی تو تبھی پاکستان اور انڈیا آگے بڑھ سکے گا. اور یہ فیصلہ اگر ہم آج کر لیں تو اچھا ہے، ہم اگر آج نہیں کر سکیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. انڈیا کو ریئلائز کرنا چاہیے، ایک جو گڈ ول جیسچرز ہیں ان کا جواب گڈ ول جیسچرز میں دینا چاہیے. یہ شنکر جیسے لوگوں کو اس طرح منہ بنا کے نہیں پھرنا چاہیے اور اس قسم کے کلمات نہیں بیان کرنے چاہیے جس سے دوسرے ملک کی دل آزاری ہو اور پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جو ہمارا رویہ ماضی میں تھا ہم ٹھیک کرتے تھے. کیونکہ جب ہم آپ کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں جو آپ نے گوا میں کیا.